بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹھی نہ کوئی سندیش۔ ایک شام کے بعد دیار غیر میں ہمیں خوفناک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ پردیسی میاں کل دن دیہڑے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے اور ڈکیت حضرات کمال مہارت و حذاقت سے جہاں گھر کا سامان دوسرا سامان لے گئے ہیں وہاں تمہاری بے زبان کتابیں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ گھر پر فوراً کال کیا تو معلوم ہوا کہ اول تو یہ ڈکیتی نہیں بلکہ انتہائی بزدلانہ قسم کی چوری تھی۔ دوم یہ کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ چور مریل ٹٹو قسم کے تھے۔ چوروں کی مہربانی کہیں یا جسمانی کمزوری سمجھیں کہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا جو وہ نہیں چرا سکتے تھے، مثلاً یہ کہ ہمارا ڈبل بیڈ اور کرسیاں، صوفہ، میز، گندم بھرا دو قامت ڈرم اور دادا حضور کی 80 سالہ پرانی اشیاء روزمرہ اور بڑے بھائی جان کا بہرا نوکر سوتے میں ساتھ لے جاتے تو ہرگز کوئی دقت پیش نہ آتی، مگر تعجب یہ ہے کہ چور کتابیں ساتھ کیسے لے گئے۔ کتابوں میں کلیات اقبال، خوشبو والی ماہ تمام، چوروں کی بارات اور نسخہ وفا بے وفائی کر گئے۔ اتنے بے وقوف احمق اور بدھو قسم کے چور تو پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئے جو کتابوں کا بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ پھر سوچا کہ چور کوئی گدھا ساتھ لے آئے ہوں گے کیونکہ انہیں کتابوں کا بوجھ گدھے ہی اٹھا سکتا ہے۔ اتنی وزنی کتابیں اور وہ بھی اردو ادب کی۔ ہم کف افسوس ملتے، اپنی جیب کی طرف حسرت و یاس کی نظر کرتے اور افسردہ ہو جاتے۔ ہم تو شروعات سے ہی تحفے وصول کرنے کے معاملے میں بالکل پتھریلی زمین کی طرح بنجر رہے۔ حد تو یہ ہے کہ خوشبو بھی ہم نے خود ہی خریدی، ورنہ یونیورسٹی میں 35 ہم جماعتوں میں 12 مادہ تھیں، 4 عیدیں، 2 شبراتیں، کئی خوشیوں کے مواقع آئے، مگر خوشبو پھر بھی نہیں آئی۔ اپنے ایک نادان دوست سے اس محرومی کا ذکر کیا تو جھٹ سے بولے، بڑے منہ اور زبان والوں کو کون تحفہ دیتا ہے؟ گھر والوں کو لکھا کہ کوئی چٹھی یا خطی ارسال کر دیں، مگر کیسا دور آ گیا کہ لوگ صرف ایس ایم ایس سے ہی خوشی غمی کی اطلاع بھیج کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں شعبہ چوری چکاری سے اول الذکر 2 ہی کردار سامنے آتے ہیں، نمبر 1 چور، نمبر 2 پولیس، مگر کتابیں تو دونوں ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی ادبی کتابیں، رہی جنسی یا سیکس گائیڈ، ایسی کتب کی مقبولیت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ کتابیں اور مردہ جانور اپنے بھاری پن میں مشہور ہیں، وہی چوروں کے ساتھ گدھے کی ہمراہی چوروں کی سرگرمیوں کے لیے تو صرف مضر ہے بلکہ منزل مراد تک کامیابی کے سفر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ افسوس کہ جس لمحے ہمیں چوری کا ایس ایم ایس موصول ہوا، محترم بھونگ چند دہلی والے ہمارے ساتھ محو سفر تھے۔ ہم کار چلا رہے تھے اور وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ بھونگ چند نئے واقعات، نئے حالات اور نئی خواتین کے منتظر رہتے تھے۔ انہوں نے ہماری پریشانی کو بھانپتے ہی چوری چکاری کے عنوان سے ایک سیمینار برپا کر دیا۔ پہلے بھونگ چند کا تعارف ہو جائے۔ قد دراز، بے وقوفوں جیسا، حد سے زیادہ گول مٹول آنکھیں، طوطے جیسی، رنگ و روپ کی سودائی طبیعت، عاشقوں جیسی، ڈیل ڈول اور مردانہ وجاہت پہلوانوں جیسی، آنکھوں میں سرخ ڈورے مفت خور شرابیوں جیسے، طبیعت میں بدگمانی اور شکی پن، خوبصورت بیوی کے خاوند جیسا، پان، سگریٹ، شاعری اور لڑکیوں سے لگاؤ، بوڑھے بزرگوں سے الجھاؤ، دوستوں سے تہ دل سے مخلص و جانثار۔ یہ تھا مختصر خاکچہ بھونگ چند کا۔ دہلی کی ایک سب تحصیل میں کوئی 8-10 لڑکیوں کے والدین اور اپنی دولت بیگمات کی پھٹکار سمیٹنے کے بعد دیار غیر میں آن بسے کہ جس طرح گلشن کا کاروبار چلے کہ کسی طرح گلشن کا کاروبار چلے۔ ان سے پہلی ملاقات میں ہی بڑی معلومات افزا تھی۔
فرمانے لگے میاں پاکستانی، ہم نے زندگی میں صرف عشق ہی کیا ہے، خالص عشق بغیر کسی ملاوٹ کے۔ فرحان گورکھپور کے ایک مجنون نامی شاعر ہماری پھپھی جی کے ہماری پھپھی جی کے عاشقوں میں سے تھے۔ لوگ روپے پیسے کی بجائے شکل و صورت سے عشق کیا کرتے تھے۔ لڑکیاں بھی کیا خوب بہادر تھیں، جو جس کے ساتھ بھاگ گئی سو بھاگ گئی، مڑ کر پیچھے دیکھنے والے کا منہ کالا۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ہاں مرد اور عورت دونوں پیار کرتے ہیں؟ پیار؟ نہیں نہیں، عشق بھیا عشق۔ یہ دیکھو ماتھے پر بڑا نشان، کیسا کٹ ہے، جیسے کسی کسائی نے لگایا ہو۔ ہاں یہ دیکھو، بایاں نکڑ والا دانت ہے بھی نہیں۔ یہ عشق کمین کا کمال ہے۔ ہم تو میاں نشانیاں لیے پھرتے ہیں، کوئی ایسے ویسے ایرے غیرے عاشق نہیں۔ پورا خاندان کا خاندان دیکھ لو، جو کوئی بے ذوق مل جائے تو۔ مرد گھروں میں بیٹھے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں، لیٹے ہیں۔ خاندان سرانے رکھا ہے، جب چاہا پان کی گلوری منہ میں داب لی۔ بہو بیٹیاں ہیں کہ پوری فلم انڈسٹری کو اپنے کولے پر اٹھائے پھرتی ہیں، اور ہمیں کوئی علت نہیں، نہ شراب نہ جوا۔ جو شوق تھا دو عدد لکھنوی بیگمات کے ہاتھ تو ایسے پورا ہوا کہ خدا کی پناہ۔ یہ عشقی کا نتیجہ سمجھو کہ 2 سال دہلی میں تو 3 بمبئی میں، 2 سال دبئی میں تو 4 قطر میں، مگر چین طبیعت میں آیا ہی نہیں۔ ایک جگہ رہتے نہیں، عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ ہم بھونگ چند کے ملفوظات سے محظوظ ہوتے اور انہیں خوب لہکارتے۔ وہ مزید ترنگ میں آتے اور لہک لہک کر اپنی جوانی کے قصہ آئے گناہگار سناتے۔ ہم ان کی عظمت و شجاعت کے قصے سن کر شرمسار ہوتے تو بھونگ چند مزید جھومتے لہلاتے۔ کھانے میں بھونگ چند لئیم الطبع تھے، خود تو خوب کھاتے مگر کسی اور کو کھانے کے لیے نہ کہتے۔ تھوڑی ہی مدت میں ہم بھونگ چند کی زیرک خیالی اور شعور زندگی کے متعارف ہو گئے۔ سوچا کہ جب تلک نئی رہائش نہیں ملتی، بھونگ چند برے نہیں۔ بس اعتراض تو یہی کہ بھونگ چند جاگتے میں تو بولتے ہی ہیں، مگر سوتے میں بھی خاموش نہیں رہتے، پہلے خراٹے لیتے ہیں اور سانس بعد میں۔ بھونگ چند کتابیں کس حالت میں تھیں، حالات سے آپ کی مراد؟ کتابیں جس حالت میں ہوں کتابیں ہوتی ہیں۔ اب کتابیں برہنہ یا نیم برہنہ، یہ کہنے سے تو ہم باز رہے۔ بھونگ چند کسی شوق کیس میں تھی یا کارٹون میں؟ ہاں یاد آیا، جس کارٹون میں تھی وہ امپورٹڈ کراکری کا ڈبہ تھا۔ بھونگ چند چو بس بھیا تو چور تمہاری کتابوں کو کراکری سمجھ کر لے گئے ہیں۔ کراکری اور کتابوں کا وزن برابر سمجھو۔ بھونگ چند پھر مزید حکمت بگاڑنے لگے کہ چور ہمیشہ گھبرایا ہوا ہوگا، گھر سے کچھ چرا رہا ہو یا قومی خزانے سے۔ بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ چوروں نے اپنے تئیں کراکری چرائی ہے، بس بھائی چوروں سے زیادہ تم خود قصوروار ہو۔ بھونگ چند کو بھونکنے کے لیے عنوان کتاب چور مل گیا تھا، بکتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراکری کے ڈبے کا استعمال تمہاری ٹیکنیکل غلطی ہے۔ بھونگ چند کے اپنے ان ناملائم خیالات کے سبب ہم ان سے زبانی کلامی جنگی مشقوں میں الجھ گئے۔ بھونگ چند آئندہ کتابیں چوہے مار گولیوں کے ڈبے میں پیک کر کے آنا بڑا یہ چوہے مار گولیوں والی کمپنی سے مل جائے گا۔ بھونگ چند اپنی حکیمانہ گفتگو سے ہمارا غم غلط کرنے لگے، فرمانے لگے کہ چوروں کو غلط فہمی ہوئی ہے، تمہاری سب چوری شدہ کتابیں واپس ملیں گی۔ ہم تو کسی چیز کی واپسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے، ہماری سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی جہاں ہم نے چوری کی خبر سنی تھی۔ ہمارا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں پروفیسر حضرات کتاب دوست نہیں، چوروں کو نہ جانے کیا سوجی۔ ہم چوروں کے خیالات میں کھو گئے۔ چور بیٹھے شہاب نامہ پڑھ رہے ہوں گے، پروین شاکر کی تصویر کو گھورے جا رہے ہوں گے، کتابیں چوروں نے کسی بیٹھک میں سجا دی ہوں گی۔ اللہ کرے چور آداب زندگی پڑھ لیں۔ بھونگ چند کا مطلب
آداب زندگی کی کتاب کا نام ہے، آداب زندگی کتاب کا نام ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ بھونک چند بے فکر میاں بے فکر، کتابیں ملی سو ملی، گھر والوں کی سستیوں کا سوچ سوچ کر ہم تاؤ کھاتے رہتے کہ چٹھی یا کوئی خط بھی ارسال کر دیا ہوتا، کتابوں اور دیگر اشیاء جو چور لے گئے تفصیل دی ہوتی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک صبح پرنور سیل پر پیغام موصول ہوا، کل تھانے گئے تھے، تمہاری کتابوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ افسوس صد افسوس، ہمیں ایسے لگا کہ سب کچھ مل گیا ہو، جیسے کوئی آئے شکیل دیکھے یہ جنون نہیں تو کیا ہے۔ خوشی کے مارے بھونک چند کو ایک ویجیٹیرین ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے گئے۔ بھونک چند بہت خوش تھے، وہ کھانے کی میز پر فرما رہے تھے، چوروں کو چھوڑو، جو اشیاء چور نہیں لے گئے ان کی حالت اظہار کر ضرور بتانا، گھر کل ہی چلے جاؤ، 2 سال ہونے کو آئے ہیں۔ بھونک چند نے بہت سے وسوسے دل میں ڈال دیے کہ اب تمہاری گاڑی چاند گاڑی بن گئی ہوگی، فرنیچر کسی کالعدم سیاسی جماعت کے دفتر جیسا ہو گیا ہوگا، کپڑے جوتے تو خیر نظر ہی نہیں آئیں گے۔ فجر اٹھی کان شام اٹھی کان، ماں جی اور شریک حیات 2 سالوں سے منتظر تھے، وطن واپسی پر 2 4 دن غفلت کی نیند بھرتے رہے اور پھر بھونک چند کے زمیاں ہوم ورک میں گم ہو گئے۔ سن سستیوں کا حال جو حد سے گزر گئی، گاڑی کی طرف نظر اٹھی تو پھر واقعی وہ چاند گاڑی بن چکی تھی۔ گاڑی ان علاقوں میں چلتی رہی جہاں کوئی دوسری گاڑی آج تک نہیں پہنچ سکی۔ شہر بھر کے کباڑی سے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، چلتی تھی تو لگتا تھا یہ رضا اور رغبت نہیں بلکہ بل جبر چل رہی ہے۔ بڑے بھیا سے اس نامعقول کو جرم ضعیفی کی سزا دینے کا کہا تو خود استحضائی پر اتر آئے، کہنے لگے یہ کوئی کون منوس خریدے گا، کسی دہشت گرد تنظیم کو دے دو یا پھر اس بوڑھی گائے کونے کونے بیچ ڈالو۔ یوں چاند گاڑی کا قصہ تمام ہوا، وہ قیامتیں جو گزر گئیں تھی امانتیں کئی سال کی۔ ہم شریک حیات سے بگڑ گئے کہ تھی لیڈی چوکیدار ہو، تم اچھی لیڈی چوکیدار ہو، گاڑی کی جمع موت سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ ابا حضور رمضان میں ایک ملنگ کو دے آئے تھے، ابا جان اپنے کپڑے ہی دے آتے۔ جواب ملا بانٹی تو لاوارث چیزیں جاتی ہیں، چور الماری کا وہی حال کر گئے جو انگریز جاتے ہوئے برے صغیر کا کر گئے تھے۔ اس دن تو گھر کاٹنے کو آتا تھا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اور ہاں فرنیچر کی حالت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ جواب ملا آپ کے بڑے بھائی کے دوست نے الیکشن لڑا، ضمانتیں ضبط ہو گئیں، شکر کریں آپ کا فرنیچر ضبط نہیں ہوا، کیونکہ بھائی صاحب 1 ماہ کے لیے فرنیچر گھر سے باہر لے گئے تھے۔ چوروں کا بھلا ہو، کتابیں ساتھ لے گئے، ردی والوں سے چوروں کا سودا طے نہ ہوا، یوں کتابیں پولیس والوں کے ہتھے لگ گئیں، اور یوں ہمارا غمزہ اختر چمکا، 10 دن میں ہی دیر سے دل بھر گیا اور واپس بھونک چند کے حضور جا پہنچے۔ بھونک چند دم واپسی تابڑ توڑ حملے کرنے والے ہی تھے کہ ہم نے انہیں دیس یاترا کی غمگین کہانی سنائی۔ 2 4 دن بعد بھونک چند دہلی کی جانب واپس بھاگ گئے، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کہنے لگے ریڑھی لگا کر بھنڈی توری بیچ لیں گے، کہہ کر بھونک چند ہندوستان جا چکے ہیں، مدت ہو گئی ہے۔ بھونک چند نہ کوئی چٹھی ارسال کرتے ہیں اور نہ کوئی سندیش، ہمارے گھر والوں کی طرح۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔